الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. برادران ملت اسلامیہ، آج میں آپ کے سامنے ایک کپڑا لے کر آیا ہوں اور اس کپڑے کی بہت ہی امپورٹنٹ کہانی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا نہایت ہی ضروری ہے. اب چونکہ آپ میرے اپنے ہیں، اس وجہ سے آپ کو پریشانی سے بچانے کی کوشش کرنا یہ میرا فرض ہے، اور قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں آپ کو آگاہ کرنا یہ بھی میرا فرض ہے. تو اس لیے میں اس قطر کو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور اس قطر کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں. ایکچولی ہوا کیا، کل 29 اکتوبر 2023 میں ورک پلیس پر جب میں گیا اپنی، تو وہاں پر میں نے دروازہ کھول کر اور جب اس کی صفائی کرنا چاہیے اپنے ورک پلیس کی، اپنے آفس کی، تو میرے ٹیبل کے نیچے، چونکہ جھاڑو سے میں صاف کرتا ہوں ٹیبل کا نچلا حصہ، تو ٹیبل کے نیچے دروازے سے کسی نے اس طرح کا ایک شیپ جو گول گول ہے وہ بنا کر کے کسی نے اندر ڈال دیا تھا ٹیبل کے نیچے. اس میں ایک کپڑا تھا وائٹ کلر کا، اور دوسرا اس طرح کا تھا، اور تیسرا کچھ اس طرح کا تھا. 3 قطریں تھیں اور 3 ہی گانٹھیں تھیں. اور جو وائٹ کلر کا کپڑا تھا اس میں بلڈ لگا ہوا تھا، اس طرح کا تھا. وہ میں لایا تو نہیں، کیونکہ وہ گندگی کو کیوں لانا ہے اور کیوں آپ کو دکھانا ہے، اس وجہ سے پاک صاف کپڑا ہی دکھانا ہے آپ کو. تو اس لیے میں پاک صاف کپڑا آپ کو دکھا رہا ہوں. تو اس طرح کا کپڑا میرے ورک پلیس پر ملا. تو میں نے کیا کیا وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. میں نے یہ کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 بار میں نے درود شریف پڑھی، اور اس کے بعد قل هو اللہ احد، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الناس، پھر اس کے بعد 3 بار درود شریف پڑھی میں نے. یعنی پوری صورتیں پڑھی میں نے، اور اس کے بعد ایک ایک گانٹھ کھولتا گیا میں، اور کھولنے کے بعد اس کپڑے کو میں نے دفع کیا. یہ عمل میں نے 3 بار کیا، یعنی صورتیں میں نے 3 بار پڑھی. 3 بار سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اور 3 بار قل اعوذ برب الفلق، اور 3 بار قل اعوذ برب الناس. یہ 3 بار میں نے ایسا کیا، یعنی کہ 3 بار میں نے سورتوں کو پڑھا، اور اس کے بعد گانٹھیں کھولتا گیا اور اس کپڑے کو میں نے دفع کر دیا. تو بہرحال الحمدللہ اس کے بعد میں نے کام بھی کیا، اللہ کے فضل سے کام ہوا بھی، اور چھوٹی موٹی دقت مجھے آئی الحمدللہ. پھر اس کے بعد میں جب رات میں سویا تو جیسے ہی میں آنکھیں بند کرتا تھا تو بند کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ خیال آتا تھا. تو چھوٹی موٹی دقتیں آئی مجھے، لیکن اس کے بعد میں نے کیا کیا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گی. میں نے بھی ایسے ہی کیا الحمدللہ، اور اس کے بعد میں آرام سے سویا، اللہ کے فضل سے کوئی تکلیف نہیں الحمدللہ. تو اس عمل سے آگاہ کرنا مقصود تھا مجھے. جو میرے ساتھ ہوا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح سے ہوا. اب اس عمل سے آپ آگاہ ہو گئے. آپ کے یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی معاملات ہوں، تو اس طرح کے معاملات میں آپ نہ گھبرائیں، نہ پڑوسیوں پر شک کریں،
نہ اپنی زبان سے کچھ بولیں کہ وہاں پر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں لڑائی جھگڑے نہیں کرنا ہے، ہمیں وہ عمل کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. تو یہ چیز آپ کو خود سوچنا ہے کہ کس طرح سے آپ کو جھگڑوں سے بچنا ہے. پڑوسیوں کی جھگڑوں سے کس طرح بچنا ہے، دوست احباب میں، رشتہ داروں میں جھگڑوں سے کس طرح سے بچنا ہے. تو جھگڑوں سے بچنے کی کوشش کریے، اور اس طرح کا کوئی معاملہ اگر آپ کی زندگی میں آتا ہے تو آپ بس یہ عمل جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ عمل کریے. یا تو اس کپڑے کو جلا دیجئے، اور اگر جلا نہیں سکتے تو اس کو دفن کر دیجئے، لیکن بہتر ہے کہ جلا دیجئے. تو یہ عمل آپ کو بتانا مقصد تھا. انشاءاللہ میں اگلا درس دوں گا کہ جادو کی حقیقت کیا ہے اور جادو کس طرح سے اتارا جاتا ہے. اس پر انشاءاللہ اگلا درس رہے گا میرا انشاءاللہ العزیز. خیر، میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام اہل ایمان کو ہر طرح کی ہر بلا سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.